حي على الفلاح. وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. وقال اللہ تعالی فی موضع آخر فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نونہال بچوں، آج انشاءاللہ ہم خلافت راشدہ کے عنوان سے پروگرام کا آغاز کریں گے. اور پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ 3-4 ہفتے جو ہم کرنٹ افیئر پہ لیں گے، لیکن لوگوں کا مطالبہ ہوا کہ وہ گاہے بگاہے لیتے رہیے، لیکن خلافت راشدہ کا ٹاپک جو ہے شروع کر دیں. اور اس میں زیادہ لوگوں کی دلچسپی تھی، کیونکہ ہمارا دینی پروگرام کے لحاظ سے مین جو ہے دور نبوت، دور خلافت، تو اس لحاظ سے میں جو ہے اس کو ریگولر کر رہا ہوں. اور جیسے جیسے موقع ملتا جائے گا اب ہم کوشش کریں گے کہ ہفتہ میں 2 ویڈیو بنائیں، اور اس میں آپ لوگوں کو زحمت نہیں دیں گے. میں اکیلے میں جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرنٹ افیئر پہ ویڈیو بنا لیا کروں گا اور اپلوڈ کر دیا کروں گا. بقیہ یہ ہفتہ کا جو پروگرام ہے یہ چلتا رہے گا. تو اس طرح سے جو ترتیب رہے گی، اور جو کرنٹ افیئر حالات حاضرہ کے تعلق سے جو تقاضے ہیں وہ انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے سے پورا ہو جائے، اور یہ انشاءاللہ شروع رہے گا. بس یہ ہے کہ بہت زیادہ ارجنٹ ٹاپک اگر آئے گا تو وہ ہم بیچ بیچ میں لے لیا کریں گے. جیسے میرا ارادہ ہے 26 جنوری کے تعلق سے 25 جنوری کو سنیچر کا دن آ رہا ہے، تو اس روز جو ہے انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے اور لوگوں کو تعارف کرائیں گے کہ انڈیا کی کانسٹیٹیوشن میں خاص طور سے پریمبل میں کیا لکھا ہوا ہے، جو سارے لوگ جو ہے مسجد کے گیٹ پہ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں، اور پتہ چلا ریلی میں بھی پڑھ رہے ہیں، دھرنا میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور کیا آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں پریمبل کے ذریعے سے جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو. تو اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. ایک پروگرام تو اس پر 25 جنوری کا فکس ہے. بقیہ جیسے جیسے حالات آتے جائیں گے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے جائیں گے. جہاں تک عالمی حالات کا معاملہ ہے تو کل جمعہ کے خطبے میں تھوڑا سا روشنی ڈالا تھا، اور آج بھی میرا ارادہ اس پر تفصیلی لیکچر کا تھا، لیکن مطالبہ لوگوں کا آیا، اور ہم سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر دینی مزاج کے لوگ ہیں. ان کا ماننا یہ تھا کہ دینی ٹاپک جو خلافت راشدہ ہے یہ بہت ہی چارمنگ ٹاپک ہے، اس پہ جو ہے جلد سے جلد بات ہونی چاہیے. اور وہ 4 ہفتہ کا نام سنے تو ایسے ہی گھبرا گئے کہ 2 ہفتہ تو آلریڈی لیٹ ہوا ہے اور بھی لیٹ ہوگا، تو کسی طرح شروع کیجئے. تو انشاءاللہ میں ان کی بات رکھتے ہوئے خلافت راشدہ کا جو ہے یہ شروع کر دوں. لیکن ہمارے پورا پروگرام جو چلے گا پتہ نہیں کب تک چلے گا، اس کے لیے جو آدھار ہے، اس کے لیے جو بیس ہے، وہ ہمارے پاس ایک حدیث، اسی کے ایکسپلینیشن میں میرے حساب سے کم 10 سال لگ جائیں گے اگر یہ ہفتہ وار اس طرح چلا. وہ ایک حدیث ہے جو مجھے حدیثوں میں سب سے پیاری حدیث لگتی ہے، اور اس کو پڑھ کر کے میں جو ہے اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہتا ہوں. اور جب بھی وہ حدیث میں پڑھتا ہوں تو میرا ایمان بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے. اور وہ حدیث کون سی ہے؟ اور نہ صرف ایمان تازہ ہوتا ہے بلکہ مایوسی کی کیفیت سے بھی نکل آتا ہوں، ورنہ حالات تو ایسے ہیں کہ مایوسیت بہت آتی ہے. لیکن وہ حدیث پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں. وہ حدیث یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک 5 ادوار میں دنیا کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ 5 ادوار بدلیں گے، قیامت آ جائے گی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، تمہارے درمیان نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا باقی رہے گی، یعنی میں باقی رہوں گا.
پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی مجھے اپنے پاس بلا لے گا، تو نبوت تو ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں خاتم النبیون ہوں، آخر المرسلین ہوں، تو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی نبوت کا کلیم کرے گا وہ جھوٹا مانا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے دنیا ختم نہیں ہوگی، نہ اسلام ختم ہوگا، کیونکہ اسلام تو سمجھے کہ سب سے پہلا مذہب بھی ہے، سب سے آخری مذہب بھی ہے، اور امت مسلمہ بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا ہو؟ نبوت ختم ہو جائے گی تو ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، میرے نبوت کے بعد خلافت قائم ہوگی۔ اور خلافت کیسی قائم ہوگی؟ علی منہاج النبوہ، منہاج مانے راستہ، نبوت کے عین نقش قدم پہ قائم ہوگی، یعنی سمجھیے کہ نبوت کے مشن کو فلفل کرنے والی وہ خلافت ہوگی۔ اور نبوت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، منشے کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اور اس میں بھی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے اشارہ کر دیے تھے کہ یہ خلافت بھی کتنے دن قائم رہے گی، تو یہ خلافت جو ہے 30 سال قائم رہے گی، اور اس لحاظ سے آپ جوڑیں گے تو آپ کو 30 سال مل جائیں گے۔ 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو 12 یعنی 24، اور پھر 6 سال باپ بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ملا کر کے 6 سال، تو اس طرح سے جو ہے 30 سال ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد خلافت جو ہے بدل جائے گی۔ کون بدلے گا اس کو؟ ملوکیت بدلے گا۔ اس کے بعد ثم تکون ملکا عازا، کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی، یعنی 30 سال کے بعد۔ اب یقینی بات ہے یہ کاٹ کھانے والی ہوگی، کاٹ کھانے والی یعنی ظالم ملوکیت ہوگی۔ ظالم نہیں ہوگی تو وہ خلافت کو کیوں بدلے گی؟ یقینی بات ہے جو لوگ خلافت کو چلا رہے ہوں گے نبوت کے عین نقش قدم پر، اور کچھ لوگ جو ہے اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے، تو یقینی بات ہے جو لوگ خلافت کے خواہش مند ہیں وہ اس کو ریسسٹ کریں گے، اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور کوئی دوسرا طبقہ آئے گا جو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے جگہ پر جو ہے ملوکیت، بادشاہت قائم کرنے کی کوشش ہوگی، تو یقینی بات ہے کنفلکٹ تو لازمی ہے۔ تو اس میں وہ ظلم کا سہارا لیں گے، اور ظلم زیادتی کر کے جو ہے خلافت کو ختم کر دیں گے، اور اس کی جگہ پہ ملوکیت کو قائم کر دیں گے۔ اب یہ ملوکیت جو ہوگی وہ سلیمان علیہ السلام والی ملوکیت نہیں ہوگی، داؤد علیہ السلام والی ملوکیت نہیں ہوگی، وہ تو بادشاہ ایسے تھے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تھی، ورنہ دنیا میں جو ہے بادشاہت کس چیز کا نام ہے؟ ایک خاندان کے حکومت کا نام بادشاہت ہے۔ ان شارٹ اگر کوئی بچہ آپ سے پوچھے بادشاہت کسے کہتے ہیں، ایک خاندان کے حکومت کا نام بادشاہت ہے، کہ باپ مر گیا پھر بیٹا بنے گا، بیٹا مر گیا پوتا بنے گا، پوتا مر گیا اس کا بھائی بنے گا، ایک خاندانی میں گھوم پھر کر کے حکومت رہے، تو یہ بادشاہت ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کیا ہے؟ ایک فوجی کمانڈر کے حساب سے جو ہے اگر ملک رن کرے تو ڈکٹیٹر ہے، فوج بنا لیا ہے، طاقت ہے، اس کے ذریعے سے وہ ڈکٹیٹ کرتا رہتا ہے، عوام کو ہانکتا رہتا ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ۔ جمہوریت کیا ہے؟ عوام کے ذریعے سے لوگوں کا چنا ہوا نمائندہ ہو، اب وہ حکومت کر رہا ہو، یہ جمہوریت ہے۔ تو خلافت پھر کیا ہے؟ تو خلافت کے بارے میں انشاءاللہ ہم 25 تاریخ کو بات کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا دور جو ہوگا وہ نبوت کا میرا دور ہے، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا رکھے گا، جب چاہے گا مجھے بلا لے گا۔ اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور وہ 30 سال تک قائم رہے گی۔ اس کے بعد ملکن عازن آئے گا، کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی ظالم ملوکیت آئے گی، ظلم کی انتہا کر دے گی۔ اور اس کا کلاسیکل اگزامپل آپ جانتے ہیں، بچے بچے کو معلوم ہے کہ یزید جیسا بادشاہ بنے گا، کہ ایسا ظالم بادشاہ ہوگا کہ خاندان نبوت کو ذبح کر کے رکھ دے گا، ایک ایک بچے کو قتل کر دے گا۔ تو آپ سمجھیں نواز رسول پہ ہاتھ ڈال دے گا، تو اب اس سے زیادہ کیا؟ پورے مدینہ کو تہہ تیگ کر دے گا، خانہ کعبہ پہ چڑھائی کر دے گا۔ تو اب اس سے زیادہ تو ظلم کے جو ہے مثال تو آج کے دور میں آپ کافروں سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ملکن اعظم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا رکھے گا، جب چاہے گا اس کو بھی فنش کر دے گا، ہر کمال کو زوال ہے۔ پھر اللہ رسول اللہ سے فرمایا ثم تکون ملکن جبریہ، پھر غلامی والی ملوکیت آئے گی، یعنی ملوکیت 2 طرح کی ہوگی، ایک ظالم ملوکیت اور ایک غلامی والی ملوکیت۔ یہ ظالم ملوکیت میں کم سے کم یہ عافیت تھی کہ بادشاہ ظالم تو تھے لیکن تھے مسلمان،
اب کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہوگا تو کم سے کم جو ہے ایمان کا قدر تو کرے گا، نماز روزے کا قدر تو کرے گا۔ تو یہ ظالم بادشاہ جو تھے وہ صرف جو ہے ان کو غصہ کب آتا تھا؟ جب آپ پولیٹیکل کوئی سوال کرتے کہ بھائی آپ کیوں خلیفہ بن گئے، آپ کے بعد آپ کا بیٹا کیوں بن گیا، آپ ہی حکومت میں کیوں رہیں گے، یہ جو بیت المال ہے یہ اس طرح کیوں خرچ کر رہے ہیں، بقیہ آپ نے مسجد بنوائیے، نماز پڑھیے، رات دن روزہ رکھیے، ان کو کوئی پرابلم نہیں، اچھی بات ہے، سب لوگ شانتی سے رہیں، عبادت کریں۔ پرابلم کیا ہے؟ پولیٹیکل معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا۔ جیسے آج بھی سعودی وغیرہ میں کیا ہے، آپ حج کیجئے، عمرہ کیجئے، روزے رکھیے، نماز پڑھیے، تو آپ کو جو ہے انعام ملیں گے گورنمنٹ کی طرف سے۔ لیکن پولیٹیکل سوال کر دیں گے تو جمال خشوگی کی جیسے تو آپ بھی جو ہے دنیا سے غائب ہو جائیں گے، آپ ملک میں بھی نہیں رہیں گے تو جو ہے ترکی میں جا کے مار دیا جائے گا آپ۔ پولیٹیکل سوال نہیں، بیت المال کے تعلق سے سوال نہیں کر سکتے، کون کس کے بعد کون خلیفہ بنے گا، کون بادشاہ بنے گا، یہ سوال۔ ہاں کھاؤ پیو عیش کرو، نماز روزہ کرو، انڈیویجول معاملے میں تم سب آزاد، تو یہ ہر جگہ رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا دور جو آئے گا وہ جو بادشاہ بنے گا وہ غلامی والی بادشاہ دو، یعنی اس میں تم لوگ غلام بھی بنا دیے جاؤ گے، یعنی بادشاہ ظالم بھی ہوگا اور نان مسلم بھی ہوگا۔ اب وہ جو ہے تو غلام بنا کے رکھ دے گا، وہ تو نماز روزے کا بھی لحاظ نہیں کرے گا، وہ تو اسلام کی ایک ایک جڑ کھود کے رکھ دے گا۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ تیسرا دور جو ہے اس کا اگزامپل کیا ہے؟ بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا دور۔ یہ بادشاہ تو تھے، نماز روزے کی قدر کرنے والے تو تھے، لیکن پولیٹیکل اسلام میں اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان میں آئیں گے تو ان کو بھی راہ سے صاف کر دیا جائے گا۔ حضرت جو ہے عبداللہ بن زبیر آئیں گے تو ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ مدینہ کے لوگ جو انوسینٹ انصار کھڑے ہوں گے ان پہ بھی چڑھائی کر دی جائے گی۔ پولیٹیکل معاملے میں نو کوسچن۔ لیکن ان کے بعد آپ جانتے ہیں دور بنو امیہ ختم، دور بنو عباس ختم، یہ لوگ کتنے زیادہ جو ہے اس کے معاملے میں آپ جانتے ہیں ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید، امین رشید، بھائی بھائی میں لڑائی، تہ تیغ کر دینا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے پھر جو ملوکیت آئے گی وہ غلامی والی ملوکیت، ظالم بادشاہ، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ امت مسلمہ کس کے انڈر میں آ گئی، کہیں جو فرانسیسی کے انڈر میں آ گئے، کہیں پرتگالی کے انڈر میں آ گئے، کہیں برطانوی کے انڈر میں آ گئے، کہیں ڈچ کے انڈر میں آ گئے۔ اب پورے عالم اسلام غلام ہو گئی غیر مسلموں کے اندر۔ یورپین پاور آئی اور پورا ایشیا کو رونتے ہوئے غلام بنا لی، اور وہ تو پھر جو نماز روزے کا بھی جو ہے پورا ستیہ ناش کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد اور ڈارک آئے گا۔ یہ ڈارک آیا آپ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ واسکو ڈی گاما جو آیا تھا 1498 میں آیا تھا، کرسٹوفر کولمبس جو ہے 1492 میں انڈیا کھوجنے نکلا، وہ امریکہ پہنچ گیا، ادھر اس نے غلامی پھیلایا، وہ اسپین کا تھا، یہ پرتگال کا تھا، 1498 میں آ گیا تھا۔ لیکن بعد میں جا کر کے اس نے یہاں پہ غلامی جو ہے اسٹیبل کی ہے، کیونکہ ان کو آپسی میں لڑنے میں بہت زیادہ جو ٹائم لگ گیا۔ فرانسیسی جو ہے برطانوی وجہ سے لڑ رہے تھے، پرتگالی جو ہے ڈچ سے لڑ رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے کہ انڈیا پہ کون رول کرے گا، ہم رول کریں گے یا تم رول کرو گے، اسی لیے لڑائی چل رہی تھی۔ تو 200-300 سال تو اسی میں چل گئے۔ اس کے بعد یہ فائنل یہ ہوا کہ برطانیہ جیت گیا اور اس نے کہا بر صغیر میں ہم جو حکومت کریں گے، بقیہ تم انڈونیشیا چلے جاؤ، ملیشیا چلے جاؤ، اور ممالک ہیں وہاں جا کے قبضہ کرو۔ اٹلی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جو ہے لیبیا میں چلا گیا فرانس کے ہاتھوں، اور جو ہے افریقہ کے ملک وغیرہ آ گئے۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، 4 دور تو آپ کے سامنے ہیں جو پریکٹیکل میں آ چکے: دور نبوت، دور خلافت، اور پھر ظالم بادشاہت بنو امیہ، بنو عباس، جو آج بھی غیر مسلم پڑھتے ہیں تو ڈٹ جاتے ہیں، اچھا یہ اسلامی حکومت لاؤ گے تم، تو کہتے نہیں نہیں سیکولر ہی ٹھیک ہے۔ اب پھر اس کے بعد اور ڈارک کہ تم لوگ انگریزوں کے غلام بن جاؤ، صرف بادشاہ ہی نہیں رہے گا، وہ غلام بنا لیا۔ لیکن گڈ نیوز فار یو، پھر ثم تکون خلافت علی منہاج، پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا ہے۔ تب آپ سمجھئے 5 دور میں سے 3 دور تو آپ کا ہے، 2 ہی دور ڈارک ہے نا، اس میں بھی آپ کی فائٹنگ ہے۔ لاسٹ جو ہے خلافت علی منہاج النبوہ کے دور ہے۔ پہلا تو دور نبوت کا تو آپ کا ہے ہی ہے، دوسرا بھی دور خلافت آپ کا ہے ہی ہے، بیچ کا تیسرا اور چوتھا جو ہے اس میں آزمائش۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
آپ دیکھیے دنیا کا کوئی بھی حکمراں اس طرح کا نقشہ جو ہے اپنے بعد آنے والے حالات کا نقشہ نہیں کھینچ سکتا. آج ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے 10 سال بعد کیا ہوگا بتا سکتا ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر بتا سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی پریڈکٹر بتا سکتا ہے؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے تو ایگزیکٹ آپ کو پورے ہوتے نظر آ رہے کہ نہیں؟ اب بس کون سے فیس میں ہم چل رہے ہیں آپ کو دیکھنے کی چیز ہے کہ چوتھا فیس تقریباً ختم ہونے کے کگار پہ ہے. اب 5واں دور جو ہے شروع ہونے کے بعد. اب یہ دور تو یقینی بات ہے کہ ایک دن میں الٹ پھر نہیں ہوگا. جیسے ایک طرف جو ہے سورج ڈوب رہا ہوتا تو دوسری طرف چاند نکل رہا ہوتا. یہ چاند ڈوب رہا ہوتا تو سورج نکل رہا ہوتا. یہی فیس. تو آپ سمجھیے کہ براہ راست چوتھے دور کی غلامی تو ختم ہو گئی. انگریز بھی چلے گئے, فرانسیسی بھی چلے گئے, پرتگالی بھی چلے گئے, ڈچ بھی چلے گئے, سب چلے گئے, لیکن وہ اپنا ایجنٹ چھوڑ گئے. عالم اسلام جاتے جاتے اپنے منہ بولے بیٹے چھوڑ گئے ہر جگہ. سعودی میں کسی کو بیٹھا دیے, اردن میں کسی کو بیٹھا دیے, لیبیا میں کسی کو بیٹھا دیے, ہر جگہ آپ دیکھ لیجیے ان کے. نمبر 2 غلامی جو ہے, سیاسی غلامی میں جو ہے ایجنٹ چھوڑ گئے, لیکن سیاسی غلامی ختم ہوئی, معاشی غلامی نہیں ختم ہوئی. معاشی غلامی کے لیے فوراً جو ہے آپ جانتے ہیں جیسے یہ لوگ واپس ہوئے 1940 سے 50 کے بیچ میں یہ واپس ہوئے ہیں, اسی بیچ میں ان لوگوں نے جو ہے یونائٹڈ نیشن قائم کر لیے. اس کے ذریعے سے پھر امت مسلمہ کو جکڑ لی. 5 ملکوں ویٹو پاور رہے گا, لہذا ہر قانون میں ان کا انٹرفیئر رہے گا. اسرائیل کتنا بھی ظلم زیادتی کر لے, امریکہ ویٹو پاور لگا دے گا, سارا بحث جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا. پھر IMF بن گیا, انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ, پھر ورلڈ بینک, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. اب ان کے تھرو آپ کو جو ہے تجارت کرنے. دنیا کا کتنا بڑا انجسٹ ہے کہ آپ سمجھیے کہ انڈیا کو پیٹرول خریدنا ہے اور سعودی عرب کو پیٹرول بیچنا ہے. اس کے پاس پیسہ, اس کے پاس پیٹرول ہے, نہیں بیچ سکتے. کیوں نہیں بیچ سکتے؟ نہیں, خریدنا ہے یا بیچنا ہے ڈالر میں بکے گا. لہذا انڈیا کو کیا کرنا, پہلے ڈالر خریدو, پھر سعودی کے پاس جاؤ اس کو ڈالر دو, پھر اس سے تیل لو, پھر سعودی جو ہے امریکہ کو ڈالر دے گا, پھر اس سے وہ ریال لے گا. تو یہ تجارت ہو. یہ دادا گیری کہاں سے آ گئی؟ پھر امریکہ کو جو آنکھ دکھائے گا اس پہ سینکشن لگا دے گا, ہر ایک کو ماننا پڑے گا. اس سے بڑا گنڈا کوئی ہو سکتا؟ ہم سے اس کی لڑائی ہے, لہذا کوئی اسے خرید و فروخت نہیں کرے گا. انڈیا کا سب سے قریب بارڈر جو ہے سمجھیے اب ایران کا ہے. ایران سے تیل آرام سے جو ہے بہت کم کاسٹ پہ جو ہے انڈیا آ سکتا ہے. امریکہ کے دادا گیری نہیں خرید سکتے تھے. کیوں؟ ہم سے پرابلم ہے اس کو, ہم کو نہیں ویلیو دیتا, ہم کو بگ باس نہیں مانتا. ہاں یہ جو ہے اتنا بڑا ملک ہو کر کے جو ہے ہاں جی حضور, جی حضور, آپ جو کہیں گے وہی کریں گے. تو اس لحاظ سے اکنامک جو ہے غلامی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی بچہ اکنامکس کا چھوٹا سا بھی بچہ ہو کہے گا اکنامک غلام, سینکشن. تو اس لحاظ سے 3 طرح کی غلامی رہتی ہے سمجھ. ایک جو سیاسی غلامی ہوتی ہے, ایک معاشی غلامی ہوتی ہے, اور ایک جو ہے سماجی غلامی ہوتی ہے. سماج کیا کہے گا؟ آج بھی جو ہے ہمارے یہاں کتنا بھی عالم دین بڑا ہو جائے, دین پر والا ہو جائے, اس کو کہیے کہ اپنی بچی کی شادی جو ہے سنت کے مطابق کر دو, نہیں سماج کیا کہے گا؟ سماجی غلامی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹیچر اپنی بات جو دل کی بات مینجمنٹ کے خلاف نہیں بول سکتے. کیوں؟ نوکری سے نکال دیں گے. تو معاشی غلامی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے سمجھ آئیے کہ سیاسی غلامی جو بالکل جو ہے دکھنے والی تھی وہ تو ختم ہو گئی, لیکن یہ اندر سے ہم لوگوں کو مینیج کر ہی رہے کہ ہر پہ اوپر ہتھوڑا ہے, اگر میرے ساتھ دو گے, ہاں میں ہاں ملاؤ گے تو ٹھیک, نہیں تو ہم جو ہے وہ سائڈ کرتے ہیں. پھر پیسے کے بل پہ, میڈیا کے بل پہ کس طرح جو ہے الیکشن مینیج ہوتا ہے. امریکہ جو ہے دوسرے ملکوں میں چاہتا ہے کہ ہم اس کے رجیم کو ختم کر دیں گے, دوسرا رجیم لے آئیں گے. آرام سے لے آتا کہ نہیں لاتا؟ صدام حسین نے تھوڑا سا آنکھ دکھایا, اس کے رجیم ہی کو ختم کر دیا گیا کہ نہیں؟ معمر قذافی نے جو لیبیا میں تھوڑا سا کہا کہ ہم پیٹرول جو ہے اپنے حساب سے بیچیں گے, اس کے رجیم کو ختم کر دیا کہ نہیں؟ آج ایران کی باری ہے کہ نہیں؟ بشار الاسد نے دکھایا تو اس کی باری آ گئی کہ نہیں؟ تو اس لحاظ سے سمجھیے کہ براہ راست غلامی جتنی وہ تو ختم ہو گئی, لیکن انڈائریکٹ غلامی ابھی باقی ہے, لیکن اس کو بھی اب تھریٹ ملنا شروع ہو گیا, جس کے وجہ سے سب لوگ ہاتھ دھو کر کے جو ہے اسلام کے پیچھے پڑ گئے
کہ اسلام دنیا جو ہے گلوبل ویلیج بن گئی ہے. اب گلوبل ویلیج میں تو ہر کمیونٹی کے لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اور اجتماعی نظام کا ایک مطالبہ ہو رہا کہ ایک ایسا اجتماعی نظام آئے جو تمام قبیلے، تمام علاقے کے اور تمام قوموں کے لوگوں کے پرابلم کو سولو کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہو، اور ہر ایک کا ویل وشر ہو. اور یہ صلاحیت تو سمجھ جائیے کہ اسلام کے علاوہ کسی میں ہے ہی نہیں. بھائی آپ کے یہاں تو اتنے بھی بات کہنے کی بات یہ نہیں ہے، پوائنٹ نہیں ہے کہ ایک چائنیز بیٹھا ہے اور ایک جو ہے رشین بیٹھا ہے کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہے. کیوں بھائی ہیں؟ ہم الگ قوم ہیں، یہ الگ قوم ہے. قرآن کہے گا نہیں، تم دونوں بھائی ہو کیونکہ تم دونوں کا خالق ایک ہے، تم دونوں آدم و حوا کی اولاد ہو. 2 پوائنٹ تو ہے نا بھائی بھائی بننے کے لیے. تو اسلام دوسرے نظریہ والے کے پاس تو ہے ہی نہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے اسلام کو اب وہ لوگ ایز اے نظام تھریٹ کر رہے ہیں. اور آج جو میں آیت پڑھا ہوں سورہ فاتحہ، اس میں یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو سورہ فاتحہ کا آدھا مانتے آدھا نہیں مانتے. اور لڑائی اسی چیز کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین، جو رحمان ہے، رحیم کوالٹی ہے، مالک یوم الدین ہے، حیثیت یہ ہے کہ وہ تنہا روز جزا کا مالک. ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کے نہیں. ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. وایاک نستعین، پرابلم آ گیا تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہاں تک بات آ گئی، آپ اللہ ہی کی تعریف کر رہے ہیں، شرک سے نفی ہو گئی، اللہ ہی کو گن گا رہے ہیں، توحید آ گیا، ایاک نعبد ہو گیا، مالک یوم الدین ہو گیا، ایمان بالآخرہ بھی ہو گیا، اہدنا الصراط المستقیم. اب آپ کو کون سی ہدایت چاہیے؟ جب عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں تو مزید کیا ہدایت چاہیے آپ؟ تو اب یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے اجتماعی ہدایت. ہم کو سیاسی اصول بتائیے، ہمیں اجتماعی لحاظ سے معاشی راستہ بتائیے، قوموں کے لحاظ سے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر لوگ چلے ہیں تو ان کو انعام ملا ہے. کون سا راستہ؟ انبیاء کرام کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ. یہ انڈیویجول نہیں تھے، یہ کلیکٹیو قوم تھے. پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جس پہ غضب ہوا، وہ کون تھے؟ یہودی قوم. ولا الضالین، جو گمراہ ہو گئے، وہ کون سے؟ نصارہ قوم. تو یہاں پر قومی لحاظ سے ہدایت مانگی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ جو قوم ہے ویسے تو ان کو اب اجتماعی لحاظ سے کیسے زندگی گزاریں، ان کا ڈیٹیل دیجیے آپ. ہمارے سیاسی اصول کیا ہوں، ہمارے معاشی اصول کیا ہوں. کیونکہ یہی نہیں اپنائے تو بنی اسرائیل تباہ ہو گئی، دونوں برانچ تباہ ہو گئے. ہمیں دیجیے. تو یہاں پر جو آپ مانگتے ہیں تو ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ اسلام میں سیاست ہے ہی نہیں، تو کون سمجھتا؟ پھر چھوڑ دیجیے، آپ یہیں تو پڑھا کیجیے سننے نماز. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ جب اسلام کو انفرادی لحاظ تک ہی رکھنا ہے تو پھر یہاں سے آگے مت بڑھیے. کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، چاہتے رہیں گے. فقط والسلام. اب نیکسٹ کیوں مانگ رہے ہیں آپ جس راستے پہ آپ کو چلنا ہی نہیں ہے، جس راستے پہ آپ کو جانا ہی نہیں ہے؟ پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں آپ کو بات ہی نہیں کرنی ہے، اکنامک سسٹم سے آپ کو تعلق ہی نہیں ہے، سوشل جسٹس کے بارے میں آپ کو فکر ہی نہیں ہے، تو کیوں مانگ رہا آپ؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے تھوڑے سے تمہیدی بات رکھا کہ خلافت علی منہاج النبوہ میں جو ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دور بتائے تھے، وہ آپ سمجھیے کہ چوتھا دور بوریا بستر سمیٹنے کے کگار پہ ہے، اور خلافت علی منہاج النبوہ کا سورج جو ہے طلوع ہونے جا رہا. اب دونوں خلافت میں کیا ڈفرینس رہے گی؟ وہ ڈفرینس یہ رہے گی کہ پہلی خلافت جو ہے وہ پوری دنیا کو کور نہیں کر پائی تھی. اب جو دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی وہ اب گلوبل ہوگی، کیونکہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے. تو اب یہ جو ہے دنیا کے کسی پارٹ میں نہیں آئے گی. لہذا اس سورج کو طلوع ہونے سے روکنے کے لیے الکفر ملت واحدہ، ایک ہو کر کے اس کو دبانے کی کوشش کریں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سورج کو تو کوئی نہیں روک سکتا. اس کو تو اگر کوئی تھوکے گا بھی تو اس کے منہ پہ آئے گا. تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس طرح آپ کو پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ دور نبوت، دور خلافت، پھر ملکن عازن
پھر جمری غلامی والی ملوکیت، اب جو پانچواں دور جو ہے شروع ہونے والا ہے، چوتھا دور ختم ہونا. لیکن یقینی بات ہے کہ صبح ختم ہونے کے بعد جب جو ہے روشنی نمودار ہوتی ہے تو روشنی جسٹ نمودار ہونے سے پہلے بہت تیز گھٹا ٹوپ اندھیرا رہتا ہے، اس کے بعد پوپھٹ. تو یہ سمجھیے کہ وہ بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا والا ہے کہ اب سورج نمودار ہونے والی ہے. پوری دنیا میں ہی اب ان کے خلاف جو احتجاج ہونے والے ہیں، کیونکہ ہر نظام فیل ہو گیا ہے. کوئی نظام جو ہے کسی کو جسٹس فراہم نہیں کر پایا ہے، اور جسٹس اگر قائم ہو سکتی ہے تو وہ خلافت کے ذریعے سے. لہذا ایک مرتبہ اس نے جو ہے 30 سال تک جو ہے جسٹس قائم کیا، اب دوبارہ اس کو پھر مانگ اٹھنے ہی والی ہے. بس یہ ہے کہ مصیبت یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہے وہ خود ہی ڈر کر کے پیش نہیں کر پا رہا. تو جس روز وہ جو ہے ہمت کر کے پیش کر دیں گے، اور پیش ہونا شروع ہو گئے، اس کے ساری کتابیں لکھی جا چکی، ویڈیو میں باتیں آنے لگی. اب بس یہ ہے کہ اس کو طاقت کے ذریعے سے لوگ روک رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ باتیں ہو رہی ہیں کہ CAA میں پاکستان سے غیر مسلموں کو بلایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے ریلیجیس پرسیکیوٹڈ مائنورٹی ہے. اس کی دلیل کیا دیتے ہو؟ کہتے کہ جب جو ہے انڈیا پاکستان آزاد ہوا تھا تو وہاں پر غیر مسلم جو ہے 23% تھے، اب جو ہے 3% رہ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو ہے گن پوائنٹ پہ کلمہ پڑھایا جا رہا، تبھی تو ایسا ہو رہا نا. ارے بھائی اگر یہی لاجک لوگے تو امریکہ میں بھی جو ہے چرچ جو ہے مسجد میں کنورٹ ہو رہے ہیں، برطانیہ میں سینیگاگ کو کنورٹ کر کے مسجد بنائی جا رہی ہے. تو وہاں کون سا گن پوائنٹ ہے؟ وہاں تو مسلمان اقلیت میں ہے نا. امریکہ میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کون سا ہے؟ اسلام ہے. برطانیہ میں کون ہے؟ پوری دنیا میں کون ہے؟ تو کیا امریکہ میں بھی گن پوائنٹ پہ کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے؟ تو اسلام اپنی طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے قائل کر رہا. تو اس لحاظ سے جو ہے امریکہ میں بھی لوگ سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے امریکہ میں، مطلب وہاں کے ریلیجن میں. تو اس لحاظ سے جو ہے اب اسلام اپنی طاقت خود منوا رہا. قرآن اب جو ہے لوگوں کے سامنے خود کھل کر گیا. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ آگے بڑھ. تو میں آپ کو جو ہے دور نبوت تو بالکل 31 ایپیسوڈ میں ریکارڈ کرا چکا ہوں، وہ آپ جو ہے آرام سے دیکھ سکتے ہیں. اب جو ہے دور خلافت میں دم ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں. دور خلافت جو ہے جو قائم ہوئی اس میں آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی جو ہے جسم اطہر جو ہے ابھی دفنانا باقی ہے کہ ایک مسئلہ آ گیا، اور اسی میں خلافت کا انتخاب ہوا. خلافت کا انتخاب کیا ہوا کہ انصار میں سے ایک جو گروپ تھے، ان کے جو لیڈر تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ خزرج کے سردار، وہ اپنا ایک جو باغ ہے اس میں جا کر کے اپنے ماننے والے لوگوں کے ساتھ جو ہے جمع ہو گئے، اپنے پورے قبیلے کے ساتھ. اس کا نام ہے ثقیفہ بنی سعدہ. وہاں پہ جمع ہو گئے اور خلافت کے بارے میں جو ہے گفتگو شروع ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب جو ہے خلافت ان کی جانشین کون ہوگا. تو وہ لوگ جو ہے مشورہ کرنے لگے. کسی نے آ کر کے وہ بات سن لی تو وہ آ کر کے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیئر کی. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہوش ہی آواز نہیں تھا کہ ان کی موت کی خبر کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریر کیے اور قرآن کی آیت سے دلیل دیے تو ان کی بات سمجھ میں آ گئی. تو اب یہ صدمہ سے نکلے ہی تھے کہ ایک اور صدمہ آ گیا. ان کو بتایا کہ وہ لوگ وہاں پہ جمع ہو چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مہاجرین بہت کم تھے انصار کے مقابلے. انصار کا تو پورا گھرانہ تھا، پورے یہ شہری ان کا تھا. یہ تو گھر بار چھوڑ کر کے جو عزم حوصلے والے لوگ تھے وہ آئے تھے. ان کو بتایا کہ وہ لوگ جمع ہو گئے، اور اگر ان لوگوں نے امیر چن لیا تو اس کو کینسل کرانا تو بہت مشکل ہو جائے گا. نہیں ہوا ہے تو نہ ہونے دینا یہ بہت آسان. لہذا آپ سمجھ جائیے کہ کتنا کریٹیکل سچویشن تھا کہ ابھی لاش مبارک رکھی ہوئی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑے. اب بولے کہ چلیے. کہاں چلو گا؟ ابھی تو یہ معاملہ پڑا ہوا ہے، ادھر کدھر رکھوں؟ انہوں نے کہا نہیں چلنا، بہت ارجنٹ. کیا ارجنٹ؟ کان میں بتایا کہ یہ معاملہ ہے. وہ بھی سوچے تھوڑی دیر کے لیے، پھر بولا ٹھیک ہے چلو. پھر چلتے ہوئے پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ ان کو بھی ساتھ ملے. تینوں لوگ گئے. تو جو نیوز ملی تھی وہ بالکل پرفیکٹ تھی کہ یہ کمبل اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے تھے، اب بقیہ لوگ سب جو ہے آگے پیچھے ادھر ادھر کر رہے تھے.
پھر جیسے یہ لوگ جمع ہوئے تو اسی میں سے جو ہے حباب بن منذر جو تھے ایک صحابی، وہ تقریر شروع کر دی کہ دیکھیے آپ لوگ مہاجرین ہیں، لیکن آپ لوگوں کی جو تعداد ہی کیا ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہیں، چھوٹے سے گروپ ہے، اصل تو رول ہم لوگ ادا کیے ہیں، انصار کا قبیلہ یہ ہے۔ تو اب جب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب جو ہے جانشینی کا حق تو ہمارا ہی بنتا ہے، لہٰذا جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک جو ہے جانشین ہو جائے اور پھر اسلام کو وہ جو ہے لیڈ کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تقریر جو راستے میں سوچ لیا تھا، کیونکہ بھانپ لیا تھا، اور میں تقریر کرنا شروع کرنے ہی والا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا، رک جا میں بات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ شاندار انداز میں بات کی کہ جو پوائنٹ میں سوچ کے رکھا تھا سب وہ انوالو کر دیا، اور زبردست انداز میں، یقینی بات ہے کریٹیکل سچویشن تھا، پیشکش اچھا ہونا چاہیے تھا، تو لہذا اتنا زبردست انداز میں پیش کیے کہ جو میں سوچا تھا سب پیش کر۔ لیکن اس کے بعد بھی ادھر سے ایک کاؤنٹر آیا، کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کی بھی بات ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ 50-50 کر لیتے ہیں، ایک امیر آپ کی طرف سے اور ایک امیر ہمارے طرف سے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھیے آپ کی قربانی اپنی جگہ پہ مسلم ہے، کوئی اس میں شک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث تھی انصار کے خوبیوں کے تعلق سے سب گنا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نو ڈاؤٹ کہا تھا کہ پوری دنیا اگر ایک راستے پہ چلے اور انصار دوسرے راستے پہ چلے تو میں پوری دنیا کو چھوڑ دوں گا، انصار کا راستہ اختیار، سب نو ڈاؤٹ یہ ہے۔ لیکن یقینی بات ہے کہ یہ سیادت کا معاملہ ہے، یہ قیادت کا معاملہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول چکے ہیں کہ الائمۃ من القریش، امام جو بنے گا وہ قریش میں سے، کیونکہ عالم عرب میں لوگوں کی تربیت اتنی ہوئی نہیں ہے، 1-2 سال پہلے سب لوگ ایمان لائے، اور ان کے گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ جو سردار ہوتا ہے وہ قریشی کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے انڈیا میں بھی 1947 میں انڈیا آزاد ہوا، گاندھی فیملی کا امپریشن ابھی تک تو نہیں نکلا نا، کتنا بھی نہرو کو گالی دیجیے، لیکن پرینکا تو پرینکا ہی ہے، آتے ہی چھا گئی۔ تو یہ جو ہے کسی کا امیج بن جاتی ہے تو جلدی نہیں نکلتی، لہذا قریش کی امیج بنی ہوئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ ان کے جاہل بھی سردار رہیں گے، ان کے مسلمان بھی سردار رہیں گے، یعنی مسلمان کے سردار کا رول ادا کریں گے اور ان کے جاہل رہیں گے تو پورے جاہل لوگوں کے سردار رہیں گے۔ تو اس لحاظ سے پورا عالم عرب قریش کے علاوہ تو کسی کی قیادت پر تو ایگری کریں گے ہی نہیں۔ تو اگر آپ جو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ہے کنسولیڈیٹ کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپشن کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وزڈم تھا جو پہلے بتا چکے، الائمۃ من القریش، قریش میں سے امام بنانا تو پھر گاڑی ٹھیک ٹھاک چلے۔ تب ان لوگوں میں سے ایک جو ہے بندہ اٹھا، اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم لوگوں کی قربانیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری قربانیاں کس لیے تھی؟ اللہ کے لیے تھی یا سیادت کے لیے تھی؟ اگر اللہ کے لیے تھی تو اللہ کے اجر مل جائے گا، لہذا ہم لوگ جو ہے اپنے اس ڈیمانڈ سے دستبردار ہوتے ہیں، اور یہ جو قریش میں سے جو معاملہ ہے وہ ہم لوگ ایگری کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے معاملہ یہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے گفتگو کر رہے تھے اسی میں انہوں نے یہ بات بھی شامل کر دی کہ دیکھو اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ دونوں قریش کے ہیں، ابو عبیدہ بن جرح اور حضرت عمر فاروق، دونوں کا ہاتھ پکڑے، بولے کہ ان کے دونوں میں سے کسی کے بھی ہاتھ پہ قبول کر دو، کس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی یہ میٹر نہیں ہے، قریش میں سے ہونا چاہیے یہ میٹر ہے، کیونکہ ابھی تک لوگوں کی اتنی تربیت نہیں ہوئی ہے کہ جس کو چاہو تم جو ہے امیر بنا لو اور لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے، مان لیں گے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو جو ہے ڈر گئے، بولے کہ نہیں یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے رہتے ہوئے اور میں جو ہے خلیفہ ہو جائے، یہ تو پاسبل ہی۔ لہذا انہوں نے کہا کہ دیکھو بات ختم کرو، یا ابو بکر صدیق ہیں، ثانی اثنین ہیں، غار یار ہیں، ان کے ہاتھ کو قبول کرو۔ لہذا بولے بڑھائیے ہاتھ، فوراً حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ بڑھائے، حضرت عمر نے بیعت کر، ابو عبیدہ بن جرح نے کہا میں بھی بیعت کر، لہٰذا اس میں سے بھی اٹھتے چلے آئے، ایک ایک کر کے سب لوگ بیعت کر لیے، اس مجلس میں جتنے لوگ، صرف جو ہے ابو عبیدہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بیعت نہیں کی، اور شاید کہ وہ لائف ٹائم تک بھی بیعت نہیں کی، لیکن سب لوگ بیعت کر لیے۔ اس کے بعد جو ہے معاملہ یہ ہوا، کل ہو کر کے پھر مجمع جو ہے مسجد نبوی میں سجایا گیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کی
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضائل بیان کیے جو بھی دین میں ہیں ان کے. اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ آئیے ممبر پہ. پھر وہ آئے, پھر ان کو کہا گیا کہ آپ کچھ تقریر کیجیے. تو پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا جو بہت پیارا خطبہ تھا, اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو دعوت دی گئی. تو سارے لوگوں نے جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے اس مجمع میں, اور وہ 6 مہینہ تک بیعت نہیں کی. تو اس طرح سے پہلے خلیفہ راشد کا انتخاب ہوا. تو یہ جو ہے کوئی آئیڈیل معاملہ نہیں تھا, اور اس کو اب جو ہے امت میں اگزامپل نہیں بنایا جا سکتا. یہ ایکچوئل میں ایکسیڈنٹل معاملہ تھا. ایکسیڈنٹل معاملہ ایکسیڈنٹل ہی رہتا ہے, وہ آئیڈیل نہیں ہو جاتا. یہ ایک حالات بن گئے تھے جس کی وجہ سے جو ہے فوراً جو ہے ایٹ رینڈم میں ڈیسیزن لینا پڑا, لہذا اس کی وجہ سے یہ ہو. اب جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا میٹر نہیں تھا کہ لگ بائی چاند بن گئے, اس کے حقدار نہیں تھے. یہ 100% اس چیز کے حقدار بھی تھے, لیکن پروسیس اگر فالو ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 مہینہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے, جب ان کی وائف کا انتقال ہو گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کیونکہ فوراً جو ہے ان کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے, تو انہی کی تیمارداری میں لگے رہ گئے. 6 مہینہ اسی میں نکل گئے. لیکن 6 مہینے کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا, دفنا وفنا دیے, اس کے بعد جو ہے مسلمان لوگ اپنے مشن میں لگ گئے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ویٹیج نہیں دے رہے تھے لوگ, آج سارا انکلائنیشن ان کے طرف تھا. تو ان کو محسوس ہوا کہ لوگوں کے اب وہ محبت نہیں ہے, کیونکہ پہلے جو رسپیکٹ بہت زیادہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بھی تھی. تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ مجھ سے میرے گھر پہ آئیے, ملاقات کیجیے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اکیلے آئیں. تو یہ جیسے لیٹر ملا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چھپا نہیں پائے, اور حضرت عمر رضی اللہ معلوم ہو گیا. اب وہ اکیلے بلانے کا مطلب یہ تھا کہ ساتھ میں ساتھی کو مت لائیے گا. اور ساتھی کون رہتے تھے ہمیشہ, یہی رہتے تھے. انہوں نے دیکھا, کہا قسم خدا کہ میں نہیں جانے دوں گا آپ کو اکیلے. کہا نہیں تم گھبراؤ نہیں, میں جاؤں گا, کوئی ایسا نہیں وہاں پہ جو ہے کچھ معاملہ ہو جائے گا. تو یہ جب گئے ہیں وہاں پہ, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دل کی بات وہ ڈسکلوز کی. بولے دیکھیے ہم لوگ بھی جو ہے اپنے سے افضل جو ہے آپ ہی کو سمجھتے ہیں, اور ہم سے کو آپ کے بارے میں حسد جلن کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ کا جو مقام مرتبہ ہے امت مسلمہ میں کون نہیں جانتا شروع دن سے. لیکن جو شکایت ہے وہ ویلڈ ہے, اور وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگوں کا بھی تو مقام و مرتبہ ہے کہ ہم لوگ اہل بیت میں سے ہیں, یہ ہیں جو بھی ہے. تو کم سے کم ہمارا اتنا تو حق بنتا تھا کہ ہمیں انتخاب کے مشورے میں ہم کو شامل کیا جاتا. ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا. ہم خلافت کے ہم جو ہے آپ کو نہیں پیشکش کر کہ ہم کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا, لیکن کم سے کم اس کے لیے تو ہمیں جو ہے تکلیف ہے کہ یہ امر خلافت کا جو انتخاب ہوا تو اس میں ہماری بھی تو رائے ہوتی کہ نا, اہل بیت اتنے تو ڈیزرو کرتے تھے نا. تو پھر جو ہے یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. تو وہ سمجھ گئے کہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے, یعنی وہ ایکسیڈنٹل معاملہ ہوا ہے. وہ ہمارا آئیڈیل سچویشن نہیں تھا. وہ تھا آئیڈیل وہی ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا جاتا, پھر سارے لوگ بیٹھتے جو ٹاپ صحابہ کرام تھے, پھر مشورے سے انتخاب ہوتا, پھر پروسیس ہے. لیکن یہ ایک بڑی مصیبت کو ٹالنے کے لیے چھوٹا سا رسک لینا پڑا. تو اس لحاظ سے جیسے رونے لگے, اور پھر روتے روتے وہ بیان کیے کہ بھائی ایسا معاملہ تھا, اب تم ہی سمجھا کہ اگر انصار انتخاب کر لیتے تو پھر کیا ہوتا. تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے یہ اسٹیپ لینا پڑا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو اب جو ہے آپ چلیے, اب میں آتا ہوں اور مسجد نبوی میں پبلک کے سامنے میں آپ کو بیعت کروں. ورنہ عام طور سے رد کہتے کہ جائیے آپ لوگ اعلان کر دیجیے کہ میں بھی بیعت کر لیا, تو یہ تو ایگو کا مسئلہ ہوگا. لیکن آپ ان کی بھی خاکساری دیکھیے. انہوں نے کہا کہ اب میرے آپ جو ہے سوالات کے کلیریفیکیشن دے دیے ہیں, تو اب میں جو ہے پبلک کے سامنے, جیسے تمام پبلک نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کیا ہے, ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہے, ویسے میں بھی دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, اور آپ کا ایک سپاہی بن کے رہوں گا. تو اس طرح سے یہ معاملہ 6 مہینہ میں کل ہو گیا. اب آج میں ایک چیز آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبیوں پہ اگر بات کرنے جائیں تو یقینی بات ہے کہ پورا ایک لیکچر اس پہ بن جائے گا. لیکن آج ایک یونیک بات آپ سے میں شیئر کروں کہ وہ ایک خوبی جو ان کی یہ مقدر میں آئی,
وہ ایسی ہے کہ پورے صحابہ کرام میں کسی کی نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ اب وہ کیا ہے کہ ان کے خاندان میں سے 4 پشتوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل، یہ خوبی کسی کو نصیب۔ تو وہ میں ابھی جو ہے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ کا تھوڑا تعارف کرا دیتا ہوں، اور اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ جن کے بچے اس طرح اسلام کے لیے قربانی دیے ہیں تو ان کا کیا معاملہ رہا۔ اور یہ دوسری بات یہیں پہ ایک معاملہ میں کل کر دوں کہ دیکھیے یہ معاملہ ہی نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں خلافت کے لحاظ سے یا ابو بکر صدیق افضل ہے، انہی دونوں میں اصل لڑائی ہے، شیعہ سنی کا یہی تفریق ہے جی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق۔ دیکھیں اصل میٹر یہ ہے کہ خلافت کے لحاظ سے کہ اسلام کو رن کون کرے گا، اس کے لحاظ سے ان دونوں میں لڑائی ہی نہیں تھی، اور نہ لڑائی پاسبل تھی، کیونکہ یہاں پر جو میٹر ہے کہ دونوں کے جو افضلیت کون کے خلافت کا حقدار کون تھے، یہ اگر کوئی موازنہ کرتا ہے نا تو بے وقوف نمبر 1 ہے وہ۔ کیوں؟ یہاں پر ایج کا اتنا زیادہ ڈفرینس ہے کہ ایک ایج والے آدمی کا دوسرے اپنے ایج والے آدمی کے ساتھ جو کمپیریزن ہوتا ہے۔ میں کتنے ٹیکنالوجی جانتا ہوں، یہ میں جو ہے 10ویں کے بچے سے مقابلہ کرنے جاؤں تو بے وقوفی ہوگی نا، میرا مقابلہ میرے ہم عمر سے ہوگا، ان کا مقابلہ ان کے ہم عمر سے ہوگا۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم عمر تھے، 2 سال چھوٹے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے چھوٹے تھے؟ اسلام کے ٹائم میں جو 11 سال کے تھے۔ تو اب اتنے جو ہے عمر دراز میں سے جو ہے 63 سال کا آدمی ہے، 60 سال کا آدمی کے موجودگی میں 40 سال کا نوجوان جو ہے پرائم منسٹر بنے گا، جبکہ لگ بھگ صلاحیت ہو۔ تو یقینی بات ہے کہ ایجڈ آدمی کو بنایا جاتا ہے، پھر جو نوجوان ہے صلاحیت مند ہے تو اس کے بعد دور آئے گا وہ بھی بنے گا، اپنے اپنے دور میں سب بنے گا۔ تو اس لحاظ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ڈاؤٹ خوبیوں کے لحاظ سے مالک تھے، لیکن قیادت کے لحاظ سے کہ عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ ہاں کوئی نہیں ہے تو نوجوان ہی کو بنا دو، لیکن جب ایجڈ لوگوں میں کیپیبل موجود ہوں گے تو نوجوان کیسے بنے گا؟ ان کا اپنا رول ہوگا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایج کے لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر موجود ہیں، حضرت عمر فاروق موجود ہیں، حضرت عثمان غنی موجود ہیں، تو ایک نوجوان کو کیسے جو ہے بائی پاس آگے بڑھا کر کے ان کو بنا دیا جائے؟ لہٰذا ان کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ ہمارا بھی وقت آئے گا، ہمارا بھی عمر کے حساب سے ٹائم آئے گا، ہم بنیں گے۔ تو ان کو کبھی بھی اس کا مطالبہ تھا ہی نہیں کہ مجھے کیوں نہیں بنایا گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں 11 سال میں جو ایمان لائے ہیں 23 سال کے بعد جو ہے یہ ہو گیا، تو 11 میں 35 سال کے تھے، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال کے تھے؟ 60 سال کے تھے۔ تو 60 سال کا آدمی اور 35 سال کا آدمی، کوئی بھی کہے گا کہ یہ ان لاجیکل بات ہے۔ تو اس لحاظ سے ان دونوں میں کوئی یہ موازنہ ہی نہیں تھا، ہر کا اپنا اپنا دور تھا، عمر کے لحاظ سے جو ہے یہ معاملہ تھا۔ اب جو ہے یہ خوبی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خاندان ہے، اس میں آپ دیکھیں گے ان کے والد بھی ایمان اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا۔ ان کے والد کا نام تھا عثمان بن عامر، اور لقب کیا تھا؟ ابو قحافہ۔ لیکن یہ بہت لیٹ ایمان لایا، فتح مکہ کے ٹائم پہ ایمان لایا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے، تب والد کو بولے کہ اب تو بالکل جو ہے جانے کا ٹائم ہو گیا، پڑھ لیجئے کلمہ۔ تو تیار ہو گئے تو لے کر کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے اتنے ضعیف آدمی کو کیوں لے کے آئے؟ مجھے بلا لے جاتے، میں آ جاتا تمہارے گھر پہ پڑھا دیتا کلمہ۔ بولے نہیں، ان کا آنا زیادہ جو ہے ان کے لیے اچھا ہے۔ تو اب اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی عظمت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لحاظ سے ان خوش نصیب ہیں کہ ان کے والد بھی جو ہے ایمان قبول کیے، اور ان کا نام تھا عثمان بن۔ پھر ان کی والدہ جو ہے وہ شروعاتی دنوں میں ہی مکے میں ایمان لے آئی تھی۔ وہ واقعہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے والے نے بہت مارا پیٹا تھا، یہاں تک کہ لوگ اس لیے چھوڑ دیے تھے کہ وہ لوگ سمجھ گئے کہ مر گئے، لیکن لوگ اٹھا کے لے گئے۔ تو والدہ نے جو بہت تیمارداری کی، تو پھر بولے بیٹا کچھ کھا لو، تو بولے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نہیں دیکھیں گے تب تک نہیں کھائیں گے۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئیں، تو وہیں پہ انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیے۔ وہ باہر کھڑی تھی، ان کے دل میں ایمان آ گیا، بولا آ اندر بلائے، تو فوراً ایمان قبول کر لی۔ تو ان کی والدہ کا نام تھا سلمہ۔
سلمہ بنت صخر، اور لقب تھا ام الخیر۔ یہ تو ماں باپ جو ہے لکی ہیں، اور والد بھی ایمان لائے لاسٹ میں، اور جو ہے ماں بھی ایمان لائے۔ انہوں نے مختلف دور میں 4 عورتوں سے شادیاں کی، یعنی 4 بیویاں تھیں۔ تو پہلی شادی جو ان کی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے قتیلہ بنت خارجہ۔ ان کو جو ہے ایمان نصیب نہیں ہو پایا۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے 2 اولاد دی۔ نمبر 1 عبداللہ اور ایک اسما۔ دوسری بیوی جو ہے ام رومان، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا ایک بیٹی، عبد الرحمن اور حضرت عائشہ۔ پھر تیسری جو ہے ام عمیس، ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا اور ان کا نام تھا محمد بن ابی بکر، اور ایک اور عورت تھی حبیبہ بنت خارجہ، ان سے ایک بیٹی ہوئی ام کلثوم۔ تو آپ کتنی اولاد ہو گئی؟ 6، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ بیویاں کتنی؟ 4 میں سے جو ہے 3 بیویوں کو جو ہے ایمان نصیب ہوا، اور ایک بیوی جو دور جاہلیت ہی میں شادی ہوئی تھی، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اور انہی کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ واقعہ معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے جب صلح حدیبیہ مدینے میں ہو گئی تھی، تو اس کے بعد جو ہے آمد و رفت مکہ مدینہ میں سب لوگ آنا جانا کر رہے تھے، تو یہی جو ہے آئی تھی حضرت اسما کے پاس کچھ گھی پنیر لے کر کے تحفے کے طور پر بیٹی کے یہاں، اور بدلے میں چاہ رہے تھے کہ کچھ وہ بھی ہم کو دے۔ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئی کہ یہ قرآن میں تو بار بار آیا ہے کہ کافروں سے دوستی نہ رکھو، یہ نہ رکھو، کیونکہ اس وقت جنگ چل رہی تھی بہت زیادہ۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ میری ماں آئی ہے تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، ان کا تحفہ قبول کروں، ان کو تحفہ میں کچھ نوازوں۔ تو اس کے سوال کے جواب میں سورہ ممتحنہ کے آیت نمبر 8 نازل ہوئی تھی کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جو ہے منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے جو ہے قتال نہیں کیے ہیں، جو تم کو گھر سے نہیں نکالیں، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو انہی کے بارے میں معاملہ تھا، بات سمجھ میں آئے؟ تو اس کے ذریعے سے معاملہ حل ہو گیا کہ قرآن میں جتنے بھی کافروں سے دشمنی نبھانے کی بات آئی ہے وہ صرف کس کے لیے ہے؟ دشمن سے، جو اسلام کے دشمن ہیں۔ باقی یہ نارمل انسان ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے دلی قلبی جو ہے دوستی تو نہیں ہوگی، لیکن حسن سلوک کا معاملہ رہے گا۔ دوستی تو صرف جو ہے ایمان والے کے ایمانی والے سے جو ہے جم سکتی ہے، ورنہ جو پاسبل ہی نہیں کہ جم جائے اگر ایمان ہے۔ تو اس طرح ان کا معاملہ ہو گیا۔ ام رومان جو ہے عبد الرحمن اور عائشہ، ام عمیس محمد بن ابی بکر، حبیبہ بنت خارجہ ام فر۔ اب یہ دیکھیں عبداللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ شروع دن میں ہی ایمان لے آئے تھے والد کے ساتھ، اور یہ بہت اچھے نیچر کے تھے۔ ان کا رول آپ کو دکھے گا اس میں ہجرت کی رات۔ ہجرت میں جو ہے انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا کہ 3 دن کے لیے آپ جانتے ہیں غار ثور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، لیکن وہاں پہ ہوتا کیا تھا کہ یہ رات گزارتے تھے غار ثور میں ابو کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور فجر سے پہلے مکہ آ جاتے تھے، اور مکہ میں پھر جو ہے تمام مجلسوں میں گھومتے رہتے تھے، رپورٹنگ لیتے رہتے تھے کہ کون کیا مشورہ کر رہا ہے، کون کیا پلاننگ بنا رہا ہے، کون ہے۔ اب پھر شام میں جب اندھیرا ہوتا تھا تو پھر غار ثور میں جاتے تھے اور پورے دن کی رپورٹنگ جو ہے وہ دیتے تھے۔ تو یہ جو ہے پورا جاسوسی کا کام جو ہے عبداللہ بن عمر نے کیا، اور اتنے اچھے سے ٹیکل کیا کہ کسی کو کانوں کان بھنک نہیں لگی۔ تو یہ جو ہے پورے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرے نگاہ میں جب بھی موقع ملتا ہے کسی عورت کو یہ مجلس کو ایڈریس کرنے کے لیے تو ان کا تو میں ضرور یہ کروں۔ 100 سال کی عمر پائی، ان سے عظیم عورت مجھے جلدی دکھی نہیں، لیکن بنو امیہ والے نے ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ بنا دیا تھا۔
ان کو جو ہے چڑاتے تھے، ذات النطاقین، دو پٹوں والی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان کے بارے میں کہ ذات النطاقین ان کا لقب کیسے پڑا تھا، یہ انہوں نے خود راز فاش کیا۔ وہ کیا تھا کہ جب ان کا بیٹا تھا عبداللہ بن زبیر، ان کی شادی کن سے ہوئی تھی؟ عشر مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ان کے بیٹے تھے، ان سے ان کی شادی ہوئی۔ حضرت صفیہ کی یہ بہو ہیں، تب ساس جیسی رہے گی ویسے بہو بھی ہوگی، تو اس لحاظ سے جو ہے ان کا بیٹا جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر، آپ جانتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو پھر جو ہے یزید کے خلافت کے بعد لوگوں نے توڑ دیا تھا، مکے میں تو مدینہ پہ چڑھائی کر دیا، مکے پہ بھی چڑھائی کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کیا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، 9 سال تک ان کے ہاتھ پر بیعت رہی، بات سمجھیں، مکہ مدینہ والے ان کو چھوڑ، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ادھر جو ہے پھر ری آرگنائز ہو گیا یزید کے بعد۔ یزید کے بیٹے نے کہا ہم نے حکومت نہیں سنبھالیں، لیکن مروان آ گیا، اور 9 مہینے کے بعد جو ہے پھر عبد الملک بن مروان نے پورا سنبھالا بنو امیہ کی طرف سے۔ اس نے جو حجاج بن یوسف کو کمانڈر بنایا، وہ کمانڈر تھا کوفہ کا، اس کو لالچ دیا کہ اگر تم عبداللہ بن زبیر کو ہرا دو گے تو پورا مکہ مدینہ کا تم کو میں جو ہے گورنر بنا دوں۔ اس نے جو ہے ظلم زیادتی شروع کیا۔ یہ حجاج بن یوسف جو تھا یہ کہاں کا تھا؟ طائف کا رہنے والا تھا، بنو ثقیف کا، لیکن وہ پارٹی جوائن کر لیا تھا، جیسے مسلمانوں میں آپ جانتے ہیں شہنواز ہے، مختار عباس نقوی ہے، یہ سب پارٹی الگ جوائن کی ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے اس پارٹی میں تھا، بنو امیہ پارٹی میں۔ اس نے کیا کیا؟ لوگوں کو خریدنا شروع کیا اور لوگوں کو دھمکانا شروع کیا، تو ڈے بائی ڈے جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی میں لوگ کم ہوتے جا رہے تھے اور شہید بھی ہوتے جا رہے تھے، اور یہ پوری طاقت کے ساتھ جو آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو عبداللہ بن زبیر کو اس نے بہت بڑا آفر دیا کہ اگر آپ سرنڈر کر جاتے ہیں تو میں آپ کو بہت زیادہ مال و دولت دوں گا، آپ کے اوپر کوئی جو ہے پولیٹیکل وینڈیٹا نہیں ہوگا، اور آپ کو شانتی کے ساتھ محل میں جو ہے رہنے دیا جائے گا، خالی آپ ہتھیار ڈال دیجئے اور عبد الملک کی جو بادشاہت قبول کر لیجئے۔ اب ڈیلی جو ہے ڈے بائی ڈے ان کے ساتھی لوگ دھوکہ بھی دے رہے ہیں اور یہ آفر بھی آ رہا ہے، اور نہیں مانیں گے تو آج نہیں کل تو ہم آپ کے تک پہنچ ہی جائیں گے، تو پھر ہم جو کریں گے وہ آپ کو سمجھ جائیے۔ تو ایک طرف سے دھمکی بھی تھی، دوسری طرف سے لالچ بھی تھی، اور ڈے بائی ڈے ان کو آفر آ رہا تھا۔ تو ان کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ تو لاسٹ میں جب کوئی جو ہے فیتھ فل آدمی بچ نہیں رہا تھا، کوئی بھی چلا جا رہا تھا ادھر اس پارٹی میں، تو یہ انہوں نے اپنی ماں سے آ کے شیئر کیا۔ ان کی ماں بہت بوڑھی ہو گئی تھی، سمجھ 100 سال کی عمر تھی، ایک بھی دانت نہیں ٹوٹا ان کا۔ ماں سے بولے کہ امی جان دیکھیں اس طرح سے آفر آ رہا ہے عبد الملک بن مروان کی طرف سے حجاج بن یوسف کے تھرو کہ اگر تم ہتھیار ڈال دیتے ہو تو تم کو یہ دیا جائے گا، بات سمجھ میں آئے، اور اگر نہیں دیتے ہو تو پھر تم کو مارا جائے گا، اب تم تو ہار تو جاؤ گے ہی، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تمہاری جنگ حق کے لیے تھی یا باطل کے لیے تھی؟ اپنے لیے تھی یا حق کے لیے؟ انہوں نے کہا حق کے لیے تھی، تو پھر حق کے راستے پہ جان دے دو، کیا ٹینشن؟ اور اگر باطل من پسند کے لیے تھی تو پھر اتنے لوگوں کو جو مروائے ہو تو اس کا تم کو وبال چکھنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں میرے حق کے لیے جنگ ہے، تو پھر حق کے راستے میں جو پیچھے مڑ کے دیکھنا کیا، تمہارے ساتھی اتنے شہید ہوئے ہیں تو پھر تم بھی شہید ہو جاؤ۔ اب یہ ایک ماں بول لے بیٹے کو، آج کل آپ لوگوں کو ماں کا کیا فون آ رہا ہوگا آپ سمجھ جائیں، بیٹا فرنٹ میں نہیں آنے کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ امی جان مجھے شہید ہونے کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ بنو امیہ والے جو ہے لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ کر دیں گے، ناک کان کاٹ دیں گے، لاشوں کو لٹکا دیں گے، اس کا بے حرمتی کا ڈر ہے، مرنے کا تو مرنا تو ایک دن ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا ڈر ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ ہسٹری نے نوٹ کیا، کہا بیٹے جب بکری ذبح ہو جاتی ہے نا تو اس کو کھال اتارنے میں تکلیف نہیں ہوتی، کیسے کھال ہوتا ہے اس کو فرق نہیں پڑتا، مرنے کے بعد تمہارا مسئلہ ہوگا نہیں ہوگا اس کا ٹینشن تم نہیں لو، حق کے لیے اگر جنگ شروع کیے تھے نا تو آپ حق کے لیے جان، جیسے تمہارے ساتھیوں نے، یہ وہ عورت ہے۔ تو پھر جب جنگ ہوتی رہی، جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، یہ صحابی رسول ہیں،
اور یہ کتنے ٹاپ کے صحابی ہیں، ایک اندازہ لگائیے کہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے آ رہے تھے نا مکہ سے مدینہ، تو یہودیوں نے مسلمانوں کو چڑانا شروع کر دیا تھا کہ مسلمان کے پہ ہم لوگ جادو کر دیا، اب ان کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوگی تو بیٹی پیدا ہو، نہیں تو اولاد ہی پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ فرسٹ چائلڈ ہے عبداللہ بن زبیر جو اسما کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تو سارے جشن منائے تھے، پورے چڑھائے تھے کہ دیکھو تم تو بولے تھے جادو کرتے بچہ ہی پیدا نہیں ہوگا، یہ دیکھو عبداللہ پیدا ہو۔ تو انہی کو پہلی گھٹی دی گئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، کھجور چبا کر کے ان کے منہ میں ڈالا۔ تو یہ ہیں، اب ان کے نانا دیکھیے کون ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دادی کون ہے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ پائے گئے ہیں۔ ان کی لاش کو جو ہے بنو امیہ والوں نے ٹانگ دیا خانہ کعبہ سے، اور نشان عبرت کے طور پر 4 دن 5 دن 6 دن رکھا ہوا، سب لوگ دیکھ رہے، دیکھو اگر بغاوت کیے نشان عبرت بنا لیں، صحابی رسول کو نہیں چھوڑے تو تم کو کیا کریں۔ تو اس کے بعد جو ہے جب عبداللہ بن عمر تھے وہ سائلنٹ تھے، تو وہ جو ہے ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ان کی نظر پڑ گئی عبداللہ بن زبیر کی لاش پر، وہ کھڑے ہو کر کے جو ہے بڑی افسوس کے ساتھ دیکھتے رہے، لیکن تعریف کے کلمات بولے کہ عبداللہ میں تم کو منع کرتا تھا لیکن تم تو کہنے حق کے لیے میں لڑوں گا، لیکن بنو امیہ والے جو تمہارے خلاف بولتے ہیں سب غلط بات ہے، تم ایسے نہیں تھے، تمہارے اندر یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، تم بالکل یہ لوگ جو جھوٹ الزام لگا رہے ہیں وہ سب بکواس ہے، تم اچھے تھے۔ تو یہ بات جا کر کے حجاج بن یوسف کو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ عبداللہ بن زبیر کی تعریف کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، تو چلو اس کے لاش کو اتار دو۔ لیکن اسی بیچ میں جو ہے اس نے کیا کہا کہ یہ جو عبداللہ بن زبیر ہیں نا، ان کی والدہ کو جو ہے پکڑ کے لے کے آؤ اور ان کے بیٹے کے عبرت دکھاؤ اس کو پہلے، تب اتار دیتے ہیں۔ تو ان کو بلانے کے لیے پولیس آئی، بولے چلو بلانے کے لیے بلائے ہیں تم، کہا کہاں جانا، تمہارے بیٹے کے لاش دیکھنے کے لیے، کہا میں نہیں جاتی۔ تو پھر اب حجاج بن یوسف کے بعد پولیس گئے کہ وہ نہیں آ رہی، تو اس نے کہا کہ جا کر اس کے بال گھسیٹ کر کے پکڑ کے لے کے آ بوڑھی کو، یہ صحابیہ کی۔ تو پولیس آئے گیا کہ ہم کو آرڈر ملا ہے کہ آپ کے بال کو گھسیٹتے ہوئے لے جانا ہے۔ انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے تو بال گھسیٹ کے لے جا، لیکن میں اپنی مرضی سے نہیں جاؤں، تاکہ لوگ بھی دیکھیں نا کہ تمہارے اندر کیا ہے، اسلام کے نام پر تم کیا کھلا رہے ہو، اور تمہارے دل میں جو ہے صحابہ صحابیات کی کیا عظمت ہے، لوگوں کے سامنے 2 4 ہو جانا چاہیے، لے چلو گھسیٹ کے، میں تو نہیں جاتی۔ لیکن لوگ ڈر گئے کہ ان پہ ہاتھ ڈالیں گے تو پوری امت مسلمہ کھڑی نہ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا حجاج بن یوسف کو بولا گیا کہ دیکھو اتنا رکس مت لو، ورنہ لوگ جو ہے برداشت سے باہر نکل جائیں گے۔ تو پھر خود سے آیا، کہا کہ دیکھے بیٹے کے لاش کو، کہ ہاں سنیے تم لٹکائے، دیکھے کیسا انجام کیا ہم نے، کہا تم نے کیا انجام کیا، کہا بیٹے کے لاش کے لٹکا دیا ہوں، کہا لٹکانے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف معاملہ کیا ہوا معلوم ہے کہ تم نے اس کی دنیا برباد کی، اس نے تمہاری آخرت برباد کی، کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ چڑ گیا، کہا جلدی سے لاش نیچے کر۔ پھر جو ہے وہ لوگ ذات النطاقین ایسے سے چڑھانے لگا، کہا تم کو معلوم بھی ہے ذات النطاقین تم جو چڑھاتے ہو بنو امیہ والے، یہ کہاں سے مجھے لقب ملا تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لقب دیے تھے، یہ ایسے نہیں پڑ گیا تھا جس کو ہم اپنا لیا۔ کہا بتائیے کیا اس کا راز ہے، یہ بھی نہیں معلوم تھا اس کو۔ بولے کہ جو ہے ہجرت کی رات جو تھی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارجنٹ میں کال کیے کہ ہم لوگ جو کھڑکی سے باہر نکلیں گے اور تم لوگ جو بیگ اینڈ بیگیج تیار کرو، تو ہم لوگ کھانا تیار کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ابو کے لیے۔ جب جھٹپٹ میں کھانا تیار کر لیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن پتہ چلا جو ہے وہ جو دیگچی تھی اس کو اونٹ کے گردن سے لٹکانا تھا تاکہ جو ہے سفر پر کام آئے، لیکن جب ارجنٹ میں جو ہے رات میں جو ہے ابھی لٹکانے کا ٹائم آیا تو پتہ چلا کپڑا ہی نہیں مل رہا تھا کہ کس سے باندھے اس کو، زنجیر ہی نہیں مل رہا تھا۔ تو پھر کچھ دماغی کام نہیں کر رہا تھا، تو ہمارا دماغ جو ہے کام کیا۔ وہ کیا ہوا کہ ہم لوگ اظہار بند کے طور پر پہلے موٹا کپڑا پٹا باندھتے تھے، تو اس کو ہم نے جو 2 ٹکڑے کر دیے، اب اتنا چوڑا ہے تو آدھا آدھا کر دیے، اور آدھے کپڑے سے میں نے جو ہے وہ لٹکا دیا اونٹ کے اس میں، اور آدھے کو میں پھر اپنا اظہار بند بنایا۔ یہ تھی راز، یہ تھی ہماری قربانی، یہ تھا ہمارا جذبہ، یہ تھا۔ اور اس کو تم لوگ مذاق کا ٹاپک بناتے ہو، بلو دا بیلٹ ہے تم اٹیک کرتے ہو۔ تو یہ تھی اسماء بنت، بات سمجھ میں آئے؟ اب ان کی قربانی آپ سمجھ۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ یہ ایمان جو ہے بہت جلدی نہیں لائے، یہ کب ایمان لائے ہیں؟ یہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے۔
یہی وجہ ہے کہ آپ کو اسٹوری سمجھنے میں جو ہے آرام ہوگا کہ ایک مرتبہ یہ جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد جب ایمان لے آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صوفے پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ ابو جان جانتے ہیں ایک ہمارا احسان ہے آپ کو. کہا کیا؟ جنگ بدر میں کافر کی طرف سے تھا, آپ مومن کی طرف سے تھے, آپ ہمارے تلوار کے زد میں آ چکے تھے, لیکن باپ کی شفقت نے جو جوش مارا, میں نے تلوار کھینچ لیا, دوسرے سے میں ٹکر لینے لگا, میں نے آپ کی گردن بخش دی. تو اب یہ احسان تھینک یو بولیے کم سے کم اندر سے. بولے بیٹا اگر اس پوزیشن میں ہوتا اور تم میرے تلوار کے زد میں آ گئے ہوتے نا تو میں قسم خدا کی کبھی نہیں بخشتا. چونک ہے آپ اتنے ظالم اتنے سافٹ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا تم نے جو تلوار کھینچی تھی معلوم ہے کس وجہ سے؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ تمہاری جنگ جو تھی وہ باطل کے لیے تھی, اور ہم جو نہیں بخشتے تم کو کس وجہ سے؟ کیونکہ ہماری جنگ جو ہے وہ حق کے لیے ہے. خدا کی تلوار ننگی ہوتی ہے, وہ باپ بیٹا نہیں دیکھتا, اس کا آرڈر ہوتا اڑا دیتا. تو یہ اب عبد الرحمن بن بکر ہیں. تو یہ چونکہ شروع میں ایمان نہیں لائے تھے, صلح حدیبیہ کے پر ایمان لائے تھے, اس لیے. حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے. محمد بن ابی بکر جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ اسماء بن ام عمیس جو ہیں, اسماء بنت عمیس یہ جو ہے پہلے حضرت شروع دن میں ایمان لائیں, اور یہ بیوی تھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے گئی تھی. 8 ہجری میں ان کا شوہر جو شہید ہو گیا تھا جنگ موتا میں, تو ان کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے شادی کیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے جا رہے تھے تو ذوالحلیفہ جو مقام ہے وہیں پر یہ پیدا ہوئے تھے, محمد بن ابی بکر. پھر لاسٹ میں حبیبہ بنت خارجہ ایک انصاریہ عورت تھی, ان سے حضرت ابو بکر نے شادی کیے. تو ابھی جو ہے یہ پیٹھی میں تھی کہ حضرت ابو بکر کی طبیعت خراب ہونے لگی, تو حضرت عائشہ کو بلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وفات کے وقت ان کا تو انتقال ہو چکا تھا. تو بولے کہ دیکھو تمہارے 2 بھائی ہیں اور تمہاری 2 بہنیں ہیں. حضرت عائشہ نے کہا 2 بہنیں, ہماری تو ایک ہی بہن ہے اسما, اور 2 بھائی, ایک کا انتقال ہو گیا ہے, 2 بہن. تو بولے کہ نہیں, حبیبہ بنت خارجہ جو پریگننٹ ہے, اور مجھے بالکل یقین ہے کہ وہ لڑکی پیدا ہو. بات سمجھ میں آئے؟ تو اس لحاظ سے وہ پیدا ہوئی. تو یہ ام کلثوم ہے. بعد میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ان کی شادی ہوئی. ام عمیس جو اسماء بنت ام عمیس, یہ ان کی شادی حضرت ابو بکر کے بعد جو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یہ بڑے سسرالی لحاظ سے بڑے خاندانی ہیں, جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح میں نے آپ کو جو ہے ایک بریف دیا ان کا خاندان. تو اب آپ دیکھیں گے کہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر, پھر اسماء رضی اللہ عنہ, پھر ان کے والد ابو بکر صدیق, ابو بکر کے والد ابو قحافہ. تو 4 پشتے ہیں جو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے. یہ شرف کسی کو حاصل نہیں. اگر دوسرے اس میں غیر امت مسلمہ میں آپ دیکھیں گے تو یہ شرف آپ کو ملے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام, کہ یوسف علیہ السلام نبی, ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی, ان کے والد جو ہے اسحاق علیہ السلام نبی, اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام. تو اس طرح اس امت میں یہ شرف کن کو حاصل ہے؟ ان کو حاصل ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ بریف رکھا. انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے سے جو ہے تفصیل سے خلافت راشدہ کے خاص طور سے پولیٹیکل سچویشن پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جو خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہونے کے جو ہے آثار نظر آ رہے ہیں, اس میں ہمیں اپنا کنٹریبیوشن پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ.